قاہرہ مصر سے ندیم عظیم کا آداب و السلام علیکم۔ مسجد امام حسین کو مسجد رسول حسین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد مشہور اور قدیم ترین الخلیلی بازار اور مسجد جامعۃ الازہر کے پاس واکنگ ڈسٹینس پر واقع ہے۔ اس خوبصورت مسجد کی تعمیر 1454 AD کو ہوئی۔ اس میں 45 خوبصورت ماربل کے پلرز اور ستون ہیں۔ فاطمی دور حکومت میں حضرت امام حسین کا سر مبارک دمشق سے قاہرہ لایا گیا اور فاطمی قبرستان میں مزار بنا کر اس کی تدفین ہوئی۔ قبرستان کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی جو اب اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ مزار مسجد کے وسط میں آ گیا ہے۔ فاطمی دور میں حضرت امام حسین کا سر مبارک یہاں پر 350 سال تک مدفن رہا۔ پھر اس کے بعد سر مبارک کو کربلا لے جایا گیا اور وہیں پر ان کو جسم مبارک کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آئیں وہ جگہ دیکھتے ہیں۔ مزار کے اطراف میں سونے چاندی کی خوبصورت جالیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کے اندر حضرت عثمان اور حضرت علی کے مبارک ہاتھوں سے لکھا گیا 1400 سال پرانا قرآن شریف بھی رکھا گیا ہے۔ اس مسجد کا ایک حصہ خواتین کے لیے مختص ہے۔ یہاں پر روزانہ دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں، ماتم آہو بقا کرتے ہیں۔ اس افسردہ ماحول میں مجھے اپنا 1998 میں دمشق کا سفر یاد آ رہا ہے۔ یہ تصویر دمشق میں یزید کے دربار کی ہے۔ سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے اور لیفٹ سائڈ پر جو جگہ ہے وہ رسول حسین ہے۔ یہاں پر حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ یہاں پر بھی زائرین ماتم اور گریہ کرتے ہیں۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ حضرت امام حسین کا ظلم کے خلاف ڈٹ جانا تا قیامت مظلوموں کو حوصلہ اور ہمت دیتا رہے گا۔ سری لنکن بدھسٹ ہیں۔ بقول مہاتما گوتم بدھ، اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دیں، مگر سری لنکنوں نے حضرت علی کے قول کے مطابق کہ وہ بھی ظالم ہے جو ظلم سہے، اور بہادر سری لنکنوں نے ظالم کے خلاف کامیاب بغاوت کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی غریب بھوکی عوام ان ظالموں کے خلاف جو ڈکٹیٹر ایوب خان سے لے کر اب تک نسل در نسل حکومت کر رہے ہیں، اس یزیدیت کے خلاف کب علم حسین بلند کرتے ہیں۔